السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واسعد اللہ اوقاتکم بکل خیر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور غوث اعظم شیخ محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اللہ عز و جل نے حضور غوث پاک کو ایک بافضل، با کمال، با کشف اپنا محبوب بندہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، جن کے والد و والدہ کا تعلق من طرفین النجدین جد الحسن والحسین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا ڈائریکٹ رشتہ۔ اللہ عز و جل نے حضور غوث پاک کو ولدہ ولیاً، عاشا ولیاً، وماتا ولیاً۔ اللہ عز و جل کی رحم و کرم کی جتنی تعریف کریں اتنے کم ہیں۔ حضور غوث پاک کو آپ نے بچپنے سے ہی ولی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور آپ تمام عمر ایک ولی کی طرح رہے، اور جب اپنے مالک حقیقی سے آپ ملے ولی کی شکل میں، آپ کی شان بیان کرنا اس حقیر کی زبان کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت غوث الورا حضور غوث اعظم شیخ محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی کے کئی القاب ہیں۔ میں ان تمام القابوں کو اس چھوٹی سی جگہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے کچھ القابوں میں سے آپ کو القاب میں پیش کرتا ہوں۔ غوث الورا، چشمہ نور الہدا، غوث کونین، قندیل نور یزدانی، فانوس نور حقانی، قطب الاقطاب، الغوث الاعظم۔ آپ کی شان مجھ ناجیز سے بیان نہیں ہو پائے گی۔ آپ کی شان اللہ عز و جل نے بہت بہت اونچی رکھی ہے۔ سرتاج الاولیاء ہیں آپ۔ غنیت الطالبین میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اس دنیا میں ولی اللہ آئے ہیں ان کی گردنوں پر میرا پیر ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو کس مقام عالی مرتبت سے نوازا ہے۔ حضور غوث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد ہیں۔ حضور کی آل ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں۔ حضور غوث پاک کو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب بندوں کے گروہ کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب بندے کون ہیں؟ ولی اللہ، اولیاء اللہ، تمام اولیاء اللہ کے سردار، سرتاج الاولیاء۔ اللہ عز و جل نے حضور غوث پاک کو مستجاب الدعوات بندے کے طور پر اس دنیا میں بھیجا۔ حضور غوث پاک صرف ہاتھ اٹھاتے، اپنے لبوں کو ہلاتے، دل میں کسی کے لیے دعا کرتے، اللہ عز و جل اس دعا کو فوراً بلا تاخیر، بنا دیر کیے پوری کر دیتے۔ مستجاب الدعوات۔ اللہ عز و جل نے حضور غوث پاک کو صاحب کشف و کرامت والا ولی اللہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور جس سے
نہ صرف اسی زمانے کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آج بھی 850 سال کے اوپر گزر چکے ہیں، ہم سب لوگ دنیا کے ہر حصے میں حضور غوث پاک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، چونکہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ حضور غوث پاک کا اسم حقیقی اس طرح سے ہے: عبد القادر صالح حنبلی الجیلانی۔ چونکہ آپ جیلان کے تھے اس لیے آپ الجیلانی ہیں، اور آپ کا تعلق حنابل مذہب سے۔ 4 مذہب ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنابل۔ آپ کی والدہ ماجدہ الولیہ الطاہرہ التقیہ ام الخیر فاطمہ بنت السید عبداللہ السومی ہے۔ حضور غوث پاک سے کئی واقعات ہیں، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ان میں سے ایک واقعہ آپ کی نظر کروں۔ دریا کے کنارے کچھ عورتیں کھڑی ہیں اور پانی بھر رہی ہیں، اور پانی بھر کر کے وہ عورتیں نکل گئیں، لیکن ایک بوڑھی عورت، کبیر فی السن، اولڈ ایج لیڈی وہاں سے نہیں جا رہی، اور وہ رو رہی ہے، سبک رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضور غوث پاک نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا: اے امی جان، اے میری ماں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ماجرا عربی کا لفظ ہے ماجرا، واٹ ہیپنڈ، اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں میں، کیا ماجرا ہے؟ اس بوڑھی اولڈ لیڈی نے کہا کہ میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا، جس کی شادی کرنے کے لیے ہم اس دریا کے اس پار کے کسی گاؤں میں گئے تھے، اور شادی کر کے ہم واپس لوٹ رہے تھے، اسی دریا میں کشتی پر، اور ایک طوفان سا آیا، بھنوریں بنی، اور وہ کشتی دلہا دلہن اور تمام سواریوں کو لے کر کے الٹ گئی، اور سب لوگ غرق ہو گئے، صرف اس بوڑھی عورت کے، اولڈ ایج لیڈی کے، اللہ عز و جل نے اس کی زندگی لکھی تھی اور وہ کنارے پر تھی، لوگوں نے بچایا، وہ گھر آ گئی۔ تو وہ جب بھی اس دریا میں کنارے پر آتی اور پانی بھرتی، اس سانحے کو یاد کر کے خوب روتی، سبکتی۔ حضور غوث پاک نے کہا: اے میری ماں، اے میری امی جان، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے مرضی سے آپ کا بیٹا، آپ کی دلہن اور تمام باراتی واپس آ جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے آپ نے دعا کری، اور آنکھوں کے سامنے اسی دریا میں پھر ایک ہلچل ہوئی، ایک موومنٹ ہوا، اور وہ کشتی جو ایک لمبا عرصہ ہوا تھا، واقعات میں جو لکھا ہے کہ 12 سال قبل یہ واقعہ ہوا تھا، 12 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے، سب مچھلیاں کھا چکی ہوتی ہیں، سڑ گل چکے ہوتے ہیں، کچھ ہی باقی نہیں رہتا، لیکن اللہ عز و جل کی شان کریمی دیکھیے کہ اپنے محبوب بندے حضرت غوث اعظم کی ایک پکار، ایک دعا سے وہ تمام سفینہ جوں کا توں جس حالت میں ڈوبا تھا واپس آ گیا، دلہا دلہن تمام سواریاں ماں سامان آ گئے، اور حضور غوث پاک کے ہاتھوں پر بیعت کی،
اور اس کے علاوہ حضور غوث پاک نے اس شخص کو اپنا خلیفہ بنایا. تو یہ میرے حضور غوث پاک کی شان ہے. اتنی شان، اتنے واقعات، اتنے معجزات میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے. حضور غوث پاک کے القاب میں سے آپ کا نام نامی ہے محی الدین. محی الدین کے معنی ہوتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا، احیا دینے والا، دین کو واپس سے ریوائیو کرنے والا، ریویو کرنے والا، رینیو کرنے والا. دین کے لیے آپ نے اپنی عمر کے زیادہ تر حصوں میں جو کوششیں کی ہیں وہ آج ہم سب مسلمانوں کے لیے مائل سٹون ہے. ہمیں بھی، ہم سب مسلمانوں کو خالی اس ایک پوائنٹ پر زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے کہ کیسے آپ صبح سے رات تک لوگوں کو پڑھاتے تھے. کیا پڑھاتے تھے؟ آپ سن کر تعجب کریں گے کہ آپ اکیلے 13 سبجیکٹس کو پڑھاتے تھے. فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، میتھمیٹکس ہو. کون سا سبجیکٹ ہے جو آپ نہیں پڑھاتے تھے؟ فقہ ہو، یعنی قرآن حدیث. کون سے ٹاپک جو آپ نہیں پڑھاتے تھے؟ وہ ہر ٹاپک پر آپ کو اللہ عز و جل نے عبوریت حاصل کروائی تھی. جو ٹاپک بولتے کہیں کمی نہیں ہوتی. جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں آج کے دور کے، جو حضور غوث پاک کی جیونی، آپ کی سوانح حیات بغداد پڑھ کر کے آئے ہیں، ان میں سے اتنے سائنٹسٹ آج کے دور کے آپ کو مل جائیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں مسلمان بھائی؟ دوسرے مذہب کے لوگ آ رہے ہیں، حضور غوث پاک سے سیکھ کر کے جا رہے ہیں. ہم کن الجھنوں میں ہیں؟ ہم کیوں نہیں علم کے وسیع دائرے کے اندر ہم گھسیں، جائیں اور خود بھی علم لیں اور لوگوں تک بھی علم پہنچائیں. آپ صبح فجر سے لے کر عشاء تک پڑھاتے تھے. ہفتے کے 7 دن، 3 دن آپ خطاب کرتے تھے، اسپیشل اٹینشن. جمعے کے دن آپ صلاۃ الجمعہ سے پہلے، جو جمعے کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے اس کے پہلے ایک خطبہ دیتے تھے. اتوار اور منگل کو آپ صلاۃ العشاء کے بعد خطبہ دیتے، خطاب کرتے. یوم الجمعہ کو صلاۃ الجمعہ سے قبل، یعنی 1 گھنٹے آپ خطاب کرتے اور پھر صلاۃ الجمعہ کا خطاب ہوتا اور صلاۃ الجمعہ ہوتی. اور اسی طرح سے اتوار کے دن آپ صبح صادق جمہور سے خطاب کرتے اور منگل کے دن آپ بعد صلاۃ العشاء جمہور سے خطاب کرتے. اور آپ کے خطاب کو سننے کے لیے نہ صرف بغداد و نواحِ بغداد کے لوگ آتے، دور دراز، جسے ہم بلاد الشام کہتے ہیں، دور اردن، جہاں آج سعودیہ ہے، وہاں سے، ایران سے، تمام جگہوں سے لوگ حضور غوث پاک کو سننے کے لیے آتے اور مستفید ہوتے. آپ 13 سبجیکٹس پر خطاب کرتے تھے. ہر ٹاپک پر، کوئی ٹاپک ایسا نہیں جو آپ سے اچھوتا رہا ہو. جو آج کی جو ماڈرن سائنس ہے اس کو بھی آپ نے چھوا ہے. کوئی جائے، کوئی سائنٹسٹ، امریکن سائنٹسٹ، برٹش سائنٹسٹ، وہاں جا کے بغداد یونیورسٹی میں حضرت غوث اعظم کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں اور انہی میں سے لوگ آج بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. حضور غوث پاک کی کئی تصانیف ہیں. ایک مشہور کتاب غنیت الطالبین کے آپ مصنف ہیں. حضور غوث پاک
کی تصنیف غنیت الطالبین کے علاوہ جتنی کتابیں اگر ہم لوگ پڑھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں تو کیا کہنے۔ اس لیے میں ان تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ حضور غوث پاک کی جتنی تصانیف ہیں کم سے کم ایک تصنیف تو پڑھ ہی لیں، سمجھ لیں اور سیکھیں۔ پھر دیکھیے آپ ولی اللہ کی کتاب جو انہوں نے خود لکھی ہے اس کا اثر کتنا ہوگا آپ کی زندگیوں پر۔ کوئی ڈاکو، کوئی چور خالی آپ کی بات سن کر کے کہ آپ ہمیشہ سچ پر رہتے تھے، سچائی پر رہتے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ سے بچپنے میں کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، کسی لو میں آ کر کے، کسی فریکوینسی میں آ کر کے نہ بہہ جانا، سچائی کا دامن تھامے رکھنا اور جھوٹ کو کبھی بھی نہیں اپنانا، چاہے تمہاری جان چلی جائے تم ہمیشہ سچائی پر اڈگ رہنا، اڑے رہنا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا جو درس تھا، جو آپ کی باتیں تھیں، وہ آپ نے اپنی پوری زندگی نہیں چھوڑی۔ حضور غوث پاک کے اقوال زریں جو گولڈن ورڈز، سنہری الفاظ جو ہیں، وہ ان سب کا اس چھوٹے سے کلپ میں نہیں دے سکتا، لیکن کچھ میں آپ کے سامنے حاضر کروں گا۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی کی ذخیرہ اقوال زریں میں سے کچھ دو چار آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ جب مومن کسی طمع یا لالچ یا رغبت تقاضا کے تحت یا کسی سے ڈر یا خوف کھا کر کے یا کسی سے توقع کرے گا، اس مومن کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرو اور برے کام سے منع کرو۔ کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو روکو، چپ نہ رہو۔ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریفیں کرو، اس کو اور دلجوئی کرو کہ وہ اور اچھے کام کرے، اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑو۔ مخافت اللہ رأس الحکمہ کی پالیسی پر چلو۔ آپ کو اللہ کا ڈر ہی سب سے اونچا ہونا چاہیے، دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر اللہ عز و جل سے ڈریں گے آپ غلط کب کریں گے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آپ اس کا خوف اپنے دل میں رچائیے، بسائیے۔ ٹاپ آف وزڈم جو ہے آپ کی جو سمجھ ہے، سوچ ہے، اس کے اندر اس کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر اس کا خوف نہیں ہے، آپ کتنے بڑے ودوان ہوں، کتنے بڑے حاجی ہوں، کتنے بڑے آدمی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، بیکار ہے۔ اس کا خوف ہونا از حد ضروری ہے ہم سب کو۔ اور جس دن ہم اپنے معاملات کو اس کے سپرد کریں گے، سب سے پہلی عدالت، سب سے پہلا کورٹ اللہ کا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر ہی بے ایمانی پالے ہوئے ہیں اور اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے، دنیا کے جو قانون و قاعدے ہیں اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ کیا کریں گے دوسرا کیا کرے گا، وہ ایک لمبا موضوع ہے۔ ان سب سے ہٹ کے اللہ عز و جل سے اپنے معاملات کا ہستکشیپ چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کو آپ بیچ میں رکھیں گے، اپنے معاملات کو اللہ عز و جل کے ساتھ کریں گے، آپ غلط نہیں کریں گے۔ آپ کی کوئی پالیسی، آپ کی کوئی بھی وزڈم
خراب نہیں ہوگی۔ اپنے معاملات کو، اپنے بزنسز کو، اپنے ویاپار کو اس کے ساتھ جوڑو۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے کھیتیاں پھلیں گی، پھولیں گی، آپ کی نہریں جو سوکھ گئی ہیں وہ بہہ پڑیں گی، آپ کے جو پیڑ پودے ہیں ان میں شاخیں آئیں گی، ان پہ پھول بھی آئیں گے، ان پہ پھل بھی آئیں گے، اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے وہ زبان کا بہت تیز طرار ہوتا ہے، زبان اس کی چبڑ 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 چلے گی، لیکن اس کا دل گونگا رہتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ نہیں بولتا، کیونکہ اگر اس کا دل بولے گا تو غلط نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں گے، اس کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے، اپنے عزت دولت شہرت کے لیے کریں گے تو وہ بیکار ہے، فیل ہے۔ اس کے لیے کریں تو آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔ مستقبل میں حضور غوث پاک پر پھر ہم بات کریں گے، تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثي اليوم عن الشيخ الفضيل الجليل الولي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، نفعنا الله ببركاته وبركات الصالحين. ولكن قبل أن أبدأ صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد القادر الجيلاني ولي من أولياء الله، ولد بمدينة جيلان 11 ربيع الثاني من عام 470 للهجرة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، عالم من علماء الحنابلة، وهو مؤسس الطريقة الجيلانية القادرية الصوفية، بحر الشريعة عن يمينه وبحر الحقيقة عن يساره، وهو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 أبا، يرجع نسبه من طرف والده إلى الإمام الحسن عليه السلام، ومن طرف والدته إلى الإمام الحسين عليه السلام، أولاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. توفي والده وهو صغير، نشأ يتيما، ربته والدته الولية التقية الطاهرة أم الخير فاطمة بنت السيد عبد الله الصومعي على الصدق، ربته على الصدق ومخافة الله. وفي ذات يوم، وكان ذلك في يوم عرفة، ذهب إلى حقل جده ليحرث، وبينما هو يحرث وإذ البقرة تلتفت إليه وتقول له: يا عبد القادر، أنت مكانك ليس هنا، أنت ما خلقت لهذا. فذهب مذهلا إلى البيت وصعد إلى السطح، وبينما هو واقف في السطح فرأى عرفات، رأى الناس واقفين في عرفات. سبحان الله، كشف الله عن بصره وذهب إلى أمه مسرعا وهو مذهول، وأخبرها بما حصل. فكانت أمه سعيدة وقالت له: هذا نبأ من الله يا بني. فقال لها: دعيني أذهب يا أمي، دعيني أذهب إلى العراق لأتعلم الدين والشريعة وأزور الصالحين. فبكت أمه وقالت له: اذهب يا ولدي، فهذا وجه لا أراه إلى يوم القيامة. وجهزته وقالت له: عاهدني يا بني على الصدق أمام الله بأن لا تكذب. وعاهدها، فكان معها 40 دينارا، فوضعت 40 دينارا في ثيابه، أخاطتهم في ثيابه تحت أبطه،
وجهزته وقالت له اذهب يا بني. ودعته وعينيها الطاهرتين تنحدر منها الدموع، فغادر وقلبها معه. غادر مع قافلة صغيرة في طريقه إلى بغداد. وهو في الطريق تعرض لهم لصوص وأخذوا منهم القافلة وأخذوا كل ما يملكون. وبينما هو واقف مر به واحد من اللصوص فسأله هل لديك شيء؟ فقال له نعم. فقال ما لديك؟ قال معي 40 دينار. فاللص فكره يستهزئ به أو فكره مجنون فضحك ومشى. فجاء لص آخر فقال له فسأله هل لديك شيء؟ فقال له نعم. فقال له ما لديك؟ قال معي 40 دينار. فتشوه ولم يروا شيء، فأخبروا ذلك رئيس اللصوص فقال لهم آتوني به. فذهب إليه فسأله رئيس اللصوص هل لديك شيء؟ فقال له نعم. قال له ما لديك؟ قال له معي 40 دينارا. فقال له فتشناك ولم نجد شيئا. فقال له معي 40. فقال له أخرجهم 40 دينار. فأخرج 40 دينار من ثيابه من تحت أبطه. فتعجب رئيس اللصوص فقال له لماذا أنت نحن فتشناك ولم نجد شيئا، فلماذا قلت الحقيقة؟ فقال له أنا عاهدت أمي أمام الله بأن لا أكذب، بأن أقول الصدق دائما. فاستغرب رئيس اللصوص وتاب على يديه، قال أنت عاهدت أمك أمام الله، فنحن أيضا نعاهدك أمام الله. وتاب رئيس اللصوص على يديه، وجميع اللصوص أيضا تابوا على يديه وأعطوه المال والسرقة. كل الأموال التي سرقوها من القافلة رجعوها إليهم. وعندما وصل إلى العراق التحق بالجامعة النظامية فتعمق بدراسة الدين والشريعة والفقه. وبعد ذلك بدأ يدرس 13 مادة من الأحياء: علوم الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الفقه، الشريعة، التجويد. وتزاحم عليه الناس من كل مكان في العالم. وعندما قصده مئات الألوف من طلبة العلم ضاقت عليه مدرسته، فنقل إلى خارج سور المدرسة، فكان يجلس وظهره إلى سور المدرسة ويلقي المحاضرات على مئات الألوف من الناس. لقد اتبع خطة علمية نفذها طول حياته في تدريس العلوم والفقه والشريعة والعقيدة مع الإتقان والمناظرة، وكان زاهدا في الدنيا طموحا للآخرة. ألف كثيرا من الكتب وفق الكتاب والسنة، منها كتاب غنية الطالبين وكتاب الفتح الرباني. تزوج وكان عمره 35 سنة. تزوج من 4 حرائر وعدد من الجواري، وكان لديه 49 ولدا، مات أغلبهم وبقي عنده 13 ولد وبنت واحدة. الوصايا السبع التي كانت تقوم عليها الطريقة القادرية: 1. مجاهدة النفس عن هواها. 2. ذكر الله تعالى. 3. حسن الخلق مع الناس. 4. ذكر الله تعالى. 5. الصبر على قضاء الله. 6. الرضا بالقدر. 7.
الصدق في كل أمر. توفي عن عمر يناهز 91 سنة في عام 561 للهجرة. هذا هو الشيخ الفضيل الجليل الولي عبد القادر الجيلاني. ولد وليا وعاش وليا ومات وليا. هذا المختصر عن حياة الشيخ الفضيل الجليل الولي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ولا تنسوا المشاركة والإعجاب والتعليق ليصلكم كل جديد ولكم الأجر والثواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.